تین دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ ان کے فوائد، ان کے فضائل، ان کی برکات اور ان کے کمالات زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہماری زندگی کی، ہمارے دن رات کی اشد ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو پڑھے گا وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اندھا نہیں ہوگا، کوڑ جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی، اس کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، معذور نہیں ہوگا، فالج نہیں ہوگا۔ انسان ساری زندگی ایک دعا کرتا ہے، مولا بستر چارپائی کا محتاج نہ کرنا، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، منجے اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد، جیسے کہ تسبیح خانے میں اس کا اہتمام اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہ ہماری طبیعتوں، مزاجوں، بولوں اور جذبوں میں آ جائے، اور ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں، اور روزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اعمال میں بہت وزنی ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور آقا کا فرمان ہے، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ گیا، اور جس کے لیے لگا تو پھر وہاں جائے گا، کھائے گا۔ لگا میرے لیے، کھائے کوئی اور۔ سوچیں، جنت میں کھجور کا درخت لگا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی رحمت اور قدرت کاملہ سے اس کو بھیجے گا، اور وہ انشاءاللہ کھجور کھائے گا۔ یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں، ایک تو بیماریوں سے حفاظت، اندھے پن سے حفاظت، معذوری سے حفاظت، جلدی بیماریوں سے حفاظت۔ ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں، اور ایک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں اللہ کھجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اور سنیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ ضرور اس کو بخشش عطا فرمائیں گے، اور اللہ اس کو بخش دیں گے۔ ایسی طاقتور دعا ہم روزانہ
रमजान में भी और रमजान के बाद भी। तो कौन सी दुआ पढ़नी है आज के बाद? सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। क्या पढ़ना? ये दुआ रोजाना को अपने मामूलात में, अपनी तस्बीहात में, अपने मामूलात में, अपनी आदत और इबादत में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह फायदा, नफा और बहुत ज्यादा। एक और दुआ हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अच्छा, अपनी जात के लिए अकेले पढ़ें तो अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। अगर मजमे के लिए इकट्ठा पढ़ें तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। फरमाया हदीस में है कि जिस शख्स, आप एक दफा फजर की नमाज से फारिग हों तो किसी से बात करने से कबल अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ऐ अल्लाह मुझे आग से बचा ले, पढ़ लें तो फरमाया अगर उस दिन उसको मौत आ गई तो अल्लाह उसको आग से बचाएगा। और जो मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेगा, मगरिब की नमाज के बाद, तो अल्लाह पाक अगर उसको मौत आ गई तो उसी रात उसको अल्लाह पाक आग से बचाएंगे, आग से। और हदीस में आता है जब तुम फजर की नमाज पढ़ो, फारिग हो जाओ, तो ये दुआ 7 मरतबा पढ़ो। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, 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 अल्लाहुम्मा अजिरना। ये दुआ बुखार का बहुत जबरदस्त इलाज है, जिसको बुखार न छोड़ता। ये दुआ हाई ब्लड प्रेशर का जबरदस्त इलाज है। ये दुआ गुस्से का इलाज है। ये दुआ जिसके अंदर वसवसे बहुत ज्यादा आते हों, मनफी वसवसे बहुत ज्यादा आते हों, जो नेकी से हटाते हों, उसका इलाज है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये बहुत ताकतवर इलाज है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, जो बहुत ज्यादा हर वक्त गुस्से में रहता हो, जिसका जिस्म बहुत गर्म रहता हो, जैसे रात एक साहब कहने लगे कि मुझे गर्मी में से खौफ आता है, सर्दी में मुझे राहत मिलती है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। गुस्सा ज्यादा आता हो उसके लिए,